معراج کی رات ہی نازل ہوئی۔ اور پھر معراج شریف کی ایک حکمت سن لیں، اتنی دیر میں قاری صاحب تشریف لائیں گے، انشاءاللہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ بھی دعا مانگا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اللہ عز و جل نے شان تو بڑی عطا فرمائی اپنے محبوب کو، لیکن اس شان کریمی میں ایک شان یہ بھی ہے کہ معراج کروائی، معراج کروائی، بنفس نفیس اپنا دیدار کروایا۔ اللہ عز و جل کی تجلی کہاں پر نہیں ہے، یعنی رب ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تجلیات ہر جگہ موجود ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی تو آپ کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی کتنا علم عطا فرمایا۔ شاعر لکھتا ہے، کی نہ کی تجار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ یعنی کیا کچھ نہیں کیا رب نے، سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر علم بھی عطا فرمایا۔ کیسا علم؟ آسمانوں کی سیر کرائی، عرش معلیٰ، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آگے لا مکان۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے، مکان نہیں، لیکن وہاں پر جبرائیل بھی ٹھہر گئے، جبرائیل بھی ٹھہر گئے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رب کریم کی پاک بارگاہ میں تشریف لے گئے تو پھر رب نے فرمایا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو وہاں بھی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ تو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ہم الجلساء لا یشک جلیسہم، یہ جو محفلیں تم سجا کر بیٹھتے ہو، یہ محفلیں بدبختوں کی نہیں، خوش بختوں کی ہیں۔ پوچھا گیا خوش بخت کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آ جائے اللہ کی رحمت کے سائے میں، جو آ جائے اللہ کے گھر میں، جو آ جائے اس کے محبوب کی محفل میں، تو وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ کوئی اس محفل میں بدبخت بھی آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ اگر اندر بیٹھ ہی گئے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی، آگے تشریف۔ یہ خیال نہ رکھیں، صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ ایک دوسرے میں فاصلہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی گزر جاتا، کیونکہ حضور کی محفل پاک کا ادب ہی یہی ہے کہ جب بھی بیٹھو
تو حضور کے در اقدس پر ایسے بیٹھو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ صحابہ بیٹھتے تھے کہ آپ کی جسموں پر پرندے بھی آ کر بیٹھتے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن جس حال میں بھی آپ بیٹھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پھر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا وَأَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد،
ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے، صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے، صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے، صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے، صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو، رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ باقاعدہ خصوصی تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں قاری القراء، فخر القراء جناب قاری محمد طارق صاحب، وہ آئیں تلاوت کلام پاک سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ ان کے آنے سے پہلے جو شیلا نعرہ لگانا ہے، جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بے شک اٹھائیں نہ اٹھائیں لیکن زبان ضرور ہلائیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 یا علی، یا علی، یا علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا
لمتى لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شاک چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمک لاٹ نورانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور کی ان مدبریاں سبحان اللہ 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 سبحان
اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہاں آکھاں سچ آکھاں رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت میرے علی کت تیری ثنا کت میرے علی کت تیری ثنا گستاخ کی کت جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ہمارے اندر تشریف لائے ہیں پیر سید محمد علی گیلانی صاحب اب آگے تشریف لے آئیں آگے تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر میں مسجد میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سید آل رسول ہیں اور پھر ان کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر ضروری ہے تو جیسے ہی تشریف لائیں گے آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ہی قدر والے بیٹھے ہیں قدر والے جانتے ہیں شان قدر و اہل بیت تو جب بھی کسی سید سے بھی ملاقات ہو تو آپ نے مطلب ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور پھر ادب کیسا کہ حضرت صدیق اکبر نے کر کے دکھایا حضرت عمر فاروق نے کر کے دکھایا حضرت عثمان نعرہ تکبیر زور سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تشریف ماشاءاللہ صاحبزادہ پیر سید محمد علی صاحب گیلانی مکھٹ شریف سے تشریف لائے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا زیر سایہ صاحبزادہ پیر سید علمدار حسین شاہ یہ بھی مکھٹ شریف سے تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب محترم محمد نور صاحب کی والدہ مرحومہ کے صالح ثواب کے لیے جتنے احباب بھی تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ کنجوسی نہیں چلے گی محبت سے بولیں پھر آپ کو سبحان اللہ پہ شعر سناتے ہیں سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فگن
ہے عرش بری پر جلوہ فگن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ہوا دیدار جیسے 100 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیران ہوئے بر کا نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردے میں رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، وہ نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی نہیں ہے، اب ایک واقعہ سنیں پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک جلاد کو مقرر کیا کوڑوں پہ، ایک مجرم حاضر ہے، اس کو کوڑے لگاتے ہیں، جب بھی اسے کوڑا لگتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، وہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ۔ پھر کوڑا لگتا ہے پھر کہتا ہے سبحان اللہ، پھر کوڑا لگتا ہے پھر کہتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جلاد کو کہتے ہیں کف ٹھہر جا یا جلاد ٹھہر جا۔ حضرت کیوں؟ کوڑے لگانے کے لیے آپ نے کہا، سزا دینے کے لیے آپ نے کہا، رک کیوں جاؤں؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا اے شخص تجھے کوڑے لگتے ہیں تو کہتا ہے سبحان اللہ، تو بتا تو صحیح۔ اس نے کہا جب کوڑا لگتا ہے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، مجھے درد ہی نہیں ہوتا، مجھے درد ہی نہیں ہوتا۔ بیچ میں سید کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، وہ فرماتے ہیں اے عمر فاروق ذرا بتائیے تو صحیح کہ ایک شخص کو سبحان اللہ کہنے پر آپ کوڑے نہیں مارتے، وہ کوڑوں سے بچ جاتا ہے، بتائیں تو صحیح جو سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ اب تو اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب سبحان اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ سین 1 با 2 ہا 3 نون 4 الف 5 گنے الف 5 لام پھر ہا 80 نیکیاں بیٹھے بٹھائے اگر مل جائیں تو پھر تو کہنا چاہیے نا سبحان اللہ، کہنا چاہیے سبحان اللہ، کہنا چاہیے نا سبحان اللہ۔ آپ کو میرا خیال میں اردو سمجھ نہیں آئی، پنجابی سناتے ہیں، پنجابی سنو گے؟ یہ فیض دیے کہ جود کیے، یہ فیض دیے کہ جود کیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبی فرمایا ہے، دلال نہیں ہو سکتا ناصر اودی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔
ناصر اودی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں. اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں ہوں. جدیاں قسمہ ظہوری خدا کھاوے ایڈا سونا تے کسے دا نا نہیں ہوں. جیڑی میرے حضور دا منہ چمے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوں. چلو چلیے جالیاں کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہوں. تو میں بلا تمہید دعوت نعت دینے جا رہا ہوں. محترم جناب حافظ فتح خان صاحب وہ آئیں، نعت پاک سنا کر ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور کریں. ان کے آنے سے پہلے ایک بار نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا. تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پار و طوفان سے کبھی اپنے سفینے ہوں گے، پار و طوفان سے کبھی اپنے سفینے ہوں گے. میری پلکوں پہ محبت کے نگینے ہوں گے، میری پلکوں پہ محبت کے نگینے ہوں گے. اور اپنی نہ اترائے نیازی دنیا، تم لوگ دیکھنا ایک روز ہم مدینے ہوں گے، تم لوگ دیکھنا ایک روز ہم مدینے ہوں گے. اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا
جو مدینہ نہیں دیکھا. مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. حضور دے در جیا کوئی در کدے تینوں دوسرا نہ مل سی. حضور دے در جیا کوئی در کدے تینوں دوسرا نہ مل سی. خدا محمد دے نال راندا تے آقا خالق دے نال راندے جدوں بھی مل سن او ہک جا مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چھان جا کے ہزاراں کاری قرآن تے مل سن لکھاں کاری قرآن تے مل سن کروڑاں کاری قرآن تے مل سن تے کاریے کربلا نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. کینہ چھڑ دے بغض چھڑ دے صحابہ دا در پکڑ لے بندیا پکڑ لے بندیا صحابہ دا در جتوں چھڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. ماں دی نعت اشعار دی دو چار اشعار اس کے بعد اجازت. عظمتاں کی سناواں ماں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. رو پے پیارے محمد مصطفیٰ او
یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں او یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں او چمیاں تلیاں اولیاء ماں دیاں او چمیاں تلیاں اولیاء ماں دیاں لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا او رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں او رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ 9 لاکھ ورگا تے دنیا داری دے ساریاں رشتیاں چوں کوئی ساگ نہیں ماں دی ساگ ورگا پتر بھامے زمانے دا غوث ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا تے اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبان تو سی لیا کر وہ جدہ تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر حضرت ویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندے موسیٰ سنبھل کے آ جد سرتے نہ صابر ماں ہوئے تے جنہیں صابر ماں نو دکھ دیتا ہونی حشر چوندی نجاہت کوئی نہیں تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے برسن رب دی رحمتاں ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے تے تیری قبر پھلان دی سے جووے ہر بلا تے تھوں مولا دور رکھے سجے ہاتھ وچ ہووے اعمال نامہ کالی کملی دے تلے حضور رکھے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک بار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر یار جاگ کے بیٹھا کوئی پریشانی اگر کسی کو ہے تو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اس کے بعد اپنی زبان کو کھولیں سبحان اللہ نعت خان جو بھی شعر پڑھتا ہے وہ یا حضور کی شان میں پڑھتا ہے یا ماں کی شان میں پڑھتا ہے اگر ماں سے کوئی لڑا ہوا بیٹھا ہے تو وہ نہ بولے باقی سب بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولیں سبحان اللہ آپ کو پہلے میں نے ایک گر بتایا ہے ایک بار اللہ کہے نا ایک بار تو اللہ میں کتنے حروف ہیں اللہ میں کتنے حروف ہیں یار یہ تو بولو محمد میں کتنے حروف ہیں بچے آگے آ جائیں بچے
اصل بڑوں سے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے یا سردی لگی ہے. بچے آگے آ جائیں ذرا. بچے بولیں کتنے حروف ہیں اور محمد میں کتنے حروف ہیں؟ اللہ ایک بار بولیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں، محمد ایک بار بولیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب بتا تو دیا، لیکن یہ کوئی قرآن کا حرف ہے قرآن کا حرف. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں لفظ الف آتا ہے، سورۃ النمل کی آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اللہ عز و جل نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب ایک بار لفظ اللہ لیں، ایک بار لفظ محمد لیں تو پھر 80 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو ذرا بولیں نا سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کی نظر امام علی مقام کا تذکرہ ہوا ہے ابھی کہ کوئی قاری ایسا لاؤ جنہوں نے تلاوت قرآن کی ہو اور کربلا میں کی ہو، پھر نیزے پہ چڑھ کے کی ہو. حسنین کے 2 نین پہ 100 نین قربان، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین قربان. 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین ہو قربان. 100 نین تو کیا چیز ہے، 2 نین ہو قربان، کونین ہو قربان. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یار سید آل رسول بیٹھے ہیں، حسنین کی اولاد بیٹھی ہے، یہ کیا سوچیں گے کہ امام علی مقام اہل بیت کی محبت میں زبان بھی نہ کھولے تو کاٹ نہیں دینا چاہیے. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان خدا نہ کرے تو بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کرم والیا کرم دا ویلا ہی. اب میں دعا مانگنے لگوں، آپ نے آمین کہنا ہے، پھر سبحان اللہ بھی کہنا ہے. کرم والیا کرم دا ہے ویلا، کر دے کرم یتیماں دا واسطہ ہی. تیرے نام نو لگیاں 2 میماں شانہ والیاں، میماں دا واسطہ ہی. لال علی دے لاڈلے ہن جڑے انہاں دوواں کریمہ دا واسطہ ہی. اج ساریاں دی جھولیاں بھر دے مولا، تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ ہی. اج ساریاں دیاں جھولیاں بھر دے مولا، تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ ہی. پلے بن لو کم دی گل میری، پلے بن لو کم دی گل میری. مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے، ایک تے پیر اجمیر دے گیت گاؤ، دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے. تے مصطفیٰ دی یاد نو چھڑ کے تے دل نو کر برباد نہ چھڑیا جے. ناصر ہووے ناراض بھاویں کوئی ہووے، خبردار میلاد نہ چھڑیا جے. ناصر ناراض بھاویں کوئی ہووے، خبردار میلاد نہ چھڑیا جے. ناتا نار حضور دے جوڑ اپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ پہ بھی سبحان اللہ. ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، جڑا کسی بھی قیمت ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ عشق دا ساتھوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں. نعرہ تکبیر.
آرہ لاؤ سینے دا زور لا کے نعرہ تکبیر، ہاتھ نہیں کھڑے کرا رہا لیکن زور تو ہے نا، جوانی تو ہے، اس جوانی کو کیا کرنا جو حضور کے نام پہ بھی نہ بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 وظیفہ بناؤ، حیدری، 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 ڈٹ کے بولو، حیدری، 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 حیدری۔ دعوت نعت دینے جا رہا ہوں، مہمان ثنا خان اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ دعوت دینی ہے، کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، دعوت ضرور دینی ہے۔ محمد حماد علی کو دعوت نعت دے رہا ہوں۔ نعت پاک سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں، اور پھر نعرہ لگانا ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یار حضور کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو حضور کے نام کے لیے نعرہ تو ہونا چاہیے نا۔ کل بروز قیامت یہ پارٹی والے آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہاں بھی دامن حضور کی ضرورت ہوگی، وہاں بھی یہ ضرورت ضرور ہوگی کہ یا اللہ بخش دے۔ رب فرمائے گا بخشوں کیسے، تیرے عمل اس قابل نہیں، تیری شکل اس قابل نہیں، تیرا وجود اس قابل نہیں کہ میں تجھے بخش دوں۔ یا اللہ بخش دے، نہیں بخشتا، یا اللہ بخش دے، نہیں بخشتا۔ پھر رب فرمائے گا کسی کا وسیلہ لے کر آیا، کسی کا واسطہ لے کر آ، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھرتے پھراتے حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں جاؤ، ایک در بتاتا ہوں، اس در پر جا کر ایک ہستی ہیں جن کا نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامی احباب مل کے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے تو آپ کا درود شریف پڑھنا بھی مرنے والے تاکہ سال ثواب ایک تحفہ بن کے جائے گا۔ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دساں گلے کی حزین دین، اس کی کو بند کر دیں اور بوس کی کو چلا دیں۔ ہاں دساں گلے کی حزین دین، اس کی ایفیکٹ اور کھول دیں، بوس کی ایفیکٹ کھول دیں۔ دساں گلے کی حزین دین، دساں گلے کی حزین دین، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی،
سارا جگ کھاندا ہے سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی اور وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے اور سرکار کی نظریں ہیں ہمیں گناہگار پہ اے ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا کہہ دیجئے سبحان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یادیں بن گئے جو ہجر طیبہ میں یادیں بن گئے خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یادیں بن کر خیال آیا کمال آیا اور تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں اور تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امتیں جو حق میں امتیں کہ تیرے لب پر سوال آیا کمایا جو حق میں امتیں کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اور غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا
کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا کمال آیا۔ اور نبی کی آمد کے حوالے سے شعر ہے کہ نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا۔ کہہ دیجئے سارے سبحان اللہ کہ نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا۔ سے نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا۔ اور نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ ہمارے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نبی تو سارے ہی اعلیٰ ہیں لیکن ہمارے نبی کی جو شان ہے آہا سماعت فرمائیں کہ نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا۔ بس حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں اپنی پہچان کرانے جا رہا ہوں کہ میری پہچان کیا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہر غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے
بے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا اللہ پاک مزید سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے چلو بزرگ تو دھوپ میں بیٹھے ہیں سمجھ آتی ہے یہ جو بچے اور نوجوان باہر بیٹھے ہیں کیوں اندر تشریف لے آئیں جلدی آ جائیں شاباش بچے نوجوان اندر آ جائیں اندر اور درود پاک پڑھ کے نا تھوڑے تھوڑے کلوز ہو جائیں آگے آ جائیں پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں ایک تو ملاقات جلدی ہو جائے گی دوسری علماء کرام کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے انشاءاللہ جیسے پیر صاحب تشریف لائیں گے آپ کو حدیث پاک بھی سنائیں گے تو محبت کے ساتھ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بس یارو سبحان اللہ کی بڑی قیمت ہے یہ اگر پوچھنی ہے تو میدان کربلا میں جا کے حضرت امام عالی مقام سے پوچھ بولیں سبحان اللہ پھر بولیں سبحان اللہ گونج پڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ عز و جل نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے اگر اس زبان جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر للکار کر بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ ایک کون خوشبواں کھلا گئے نے یہ جو آپ کو خوشبو نظر آ رہی ہے نا ایک کون خوشبواں کھلا گئے نے ساڑی محفل آ کے سنگار گئے نے ساڑی محفل آ کے سنگار گئے نے یارو زندگی انہاں دی زندگی سی جڑے آقا دے قدماں گزار گئے نے او دے نا تو او دے پروانے مال وار گئے نے جانا وار گئے نے انج لگدا مینوں فیضان ایتھے جویں لنگ کے ہونے سرکار گئے نے انج لگدا مینوں فیضان ایتھے جویں ہونے لنگ کے سرکار گئے جویں ہونے لنگ کے سرکار متا کسے چرواہے نو برا ایک بار ذکر کرتے ہیں اللہ کا اللہ 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 میں کہا ایک بات آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ یار تجھے ذکر کروا رہا ہے ذکر کس کا ہے بتائیں ذکر کس کا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی پرچہ نہیں ہے کوئی نہ کسی پہ پابندی ہے اللہ عز و جل نے زبان میں تیرے میرے اختیار دیا ہے بول جو مرضی بولنا ہے ہر برائی نکلتی ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیوں نہیں نکلتا غیبت نکلتی ہے چغلی نکلتی ہے بہتان نکلتا ہے
گپ شپ گھنٹوں گزر جاتی ہے، ایک نہیں نکلتا تو اللہ کا نام. کیا فائدہ اس زبان کا، کیا فائدہ اس زندگی کا، جو اس زندگی میں لفظ اللہ کا نام لیتے بھی ہمیں شرم آئے، ہمیں جھجک ہو، ہم اپنی انسلٹ سمجھیں. یہ شیطان کا وار ہے تجھ پہ. یہ نہ سمجھ کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تجھے رب کریم اگر توفیق دے تو پھر بلند آواز سے اللہ کا نام لے کر پھر بول سبحان اللہ، پھر زور سے بول سبحان اللہ. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں کہ سپیکر پہ کہتے ہیں جی اللہ کر. اللہ عز و جل توفیق اسے ہی دیتا ہے جسے وہ بلانا چاہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جو اگر آ ہی گئے ہو تو پھر شعر سنو. متا کسے چرواہے نو برا آکھی، متا کسے چرواہے نو برا آکھی. 4 بکریاں خود سرکار گئے نے، 4 بکریاں خود سرکار گئے نے. کسے کالے نو نیچ نہ سمجھ بیٹھی. حبشی بلال جان حضور تو وار گئے نے. جڑے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی رنگ چاڑ گئے نے. ڈبے تار گئے نے. ناصر جان اسلام تو انج واراں جویں وار حضور دے یار گئے نے، جویں وار حضور دے یار گئے نے. تو پھر بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جے کر سٹے لعاب رسول، جے کر سٹے لعاب رسول ساڈا، کھارے خون مٹھا بنا سکدا. بن سکدا ہے کہ نہیں؟ پنجابی سمجھو، خون مٹھا بن سکنا کہ نہیں؟ آج کل نہ کوئی پرہیزگار مولی پیر اس کو ونجو ایک مٹی نے ڈھیلا دم کراؤ یا پانی نہ ایک گلاس دم کرا کے بور بھی سٹو تو کی خواہش ہونی؟ پانی مٹھا نکلے. پیر صاحب مولی صاحب دعا کرو پانی مٹھا نکلے. اے جڑے بندے بور کرے نے انہاں کول پوچھو وہ کتنے ذلیل ہونے جس تے بور آڑ وینا دعاواں کرے نے. کہنے کول اللہ نے پاک بارگاہ دعاواں کرے نے کہ ہتھوں کدے اس مشکل تو نکل وجاں یا اللہ 2 نفل ادا کرساں. یہ مشکل بڑی پھنسے ہیں، ایک نہیں کئی دن گزر بینن. اور پھر جے کر سٹے لعاب رسول ساڈا، کھارے خون مٹھا بنا سکدا. روزے ہون جے 6 مہینیاں دے رب کولوں تے کروا سکدا. ملن بھاویں نمازاں 50 سانوں سونا کہہ کے 5 کرا سکدا. ناصر سونا جے موج دے وچ آ جاوے انگلاں وچوں بھی پانی چلا سکدا. ناصر سونا جے موج وچ آ جاوے تے انگلاں وچوں بھی پانی چلا سکدا. تے پھر کیوں نہ آکھاں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہم یار زبان تو کام کرتی. میں نے کسی سے ہاتھ اٹھوایا میں ہاتھ کھڑا کرو، آپ کھڑے تھی ونجو. زبان تو بولتی ہے نا. بے شک ہاتھ بن کے رکھو، چادریاں رکھو، جیب پا کے رکھو، جتھے رکھنے رکھو، لیکن زبان تو بولے نہیں نا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے. یہ اکرامیاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیض عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب
ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کے نہاں تمہارے لیے چنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دھلن سزائے مہن ہے کس کے سمن یہ سب ہے تھا تمہارے لیے خلیل و لچی صفی و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ ہے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں 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 حدیث پاک سماعت فرمائیں رجب شریف کا مہینہ ہے کس چیز کون سا مہینہ رجب کے کتنے حرف ہیں یار بولیں تو صحیح گنتی آتی ہے آپ کو گنتی آتی ہے نا تو زبان تو بولو یار چلو بوڑھے کسی وجہ سے چپ ہوں گے کوئی مسئلہ ہوگا زبان تو بولو کتنے ہیں رجب کے کتنے حرف ہیں را سے مراد رحمت الہی را سے مراد زور سے بولے رحمت کسی کو شک ہے وہ نہ بولے جس کو شک نہیں پک ہے وہ بولے را سے مراد رحمت الہی جیم سے مراد جرم جیم سے مراد انسان کے جرم با سے مراد بر مطلب احسان یا بھلائی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آدمی کے جرموں کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان رکھ دو اللہ کی رحمت اور بھلائی احسان کے درمیان اگر انسان کے جرم رکھ دیے جائیں بتائیں پھر وہاں عذاب ہو سکتا ہے نہیں اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو رجب کا مہینہ عطا فرمایا ہے اس کے نوافل سماعت فرما لیں اس کے بعد ایک نعت انشاءاللہ پھر شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے نوافل یعنی کل بروز بدھ 26 رجب المرجب آنے والی رات یعنی کل کی دن گزار کے جو رات آئے گی 27ویں شب ہوگی 27ویں شب یعنی 27ویں کے روزے کی فضیلت سماعت فرمائیں جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا گویا اس نے 6 ماہ کے روزے رکھے اسے 6 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور پھر اس رات کے نوافل 12 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں 12 رکعتیں آپ نے اکٹھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن جو بزرگ بھول جائیں وہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں ویسے حکم تو یہ ہے کہ آپ 12 رکعتیں اکٹھی پڑھیں یوم یقوم الحساب تک 2 پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں 2 پڑھیں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں پھر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں اسی طریقے سے ترتیب وار 12 رکعتیں آپ نے کل آج رات نہیں کل رات آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے رکھتے ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کیا پڑھنی زور سے بولیں اللہ عز و جل سے معافی مانگنی ہے تو زور سے بولیں استغفر اللہ زور سے بولیں ایک تسبیح استغفر اللہ کی اور ایک تسبیح پھر درود پاک کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ جس بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا اس دعا کو قبول فرمائے گا یہ رجب شریف کی فضیلت ہے تو انشاءاللہ عز و جل کل بروز بدھ بعد از نماز عشاء محفل جامع مسجد بلال میں محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ہوگی آپ تمام احباب تشریف لائیں زندگیاں گزر جانی ہے زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی
پورا نہ ہوا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام حضور کے نام پر قربان کریں۔ معراج شریف کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات کے صدقے ہمیں نمازیں ملی، بولیں سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے صدقے ہمیں قرآن ملا، یہ وہ رات ہے جس رات کے صدقے ہمیں صاحب قرآن ملا، سبحان اللہ۔ پھر بولیں سبحان اللہ۔ سستی نہیں چلی گئی، ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے اگر یہ رسپونس دیا نا، پیر صاحب جو تشریف لائیں گے تو میرے شریف نہیں، وہ جس محفل میں بھی جائیں گے نا آپ کے تذکرہ ضرور ہوگا۔ پٹبہ شریف مسجد غوثیہ میاں ہدایت والی میں گیا تھا، لیکن مجھے رسپونس نہیں ملا، لوگ بڑے سست سے، تو ان کے آنے سے پہلے تھوڑی سردی اتار لیں تاکہ جب وہ آئیں تو ان کی کوئی بھی بات ہو تو سبحان اللہ آواز سے ضرور کہنی ہے۔ اب منہ سے آواز ضرور نکلنی چاہیے کہ سبحان اللہ، کیونکہ علماء کرام کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ تو ماں کی شان میں یعنی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، کہاں پہ بولیں، لیکن قدموں کو نیچے سے ہم نے کبھی نہیں چوما، ہاتھ چومتا رہے۔ اگر جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے تو ماں کی پاؤں کی تلی کو چوم، تو سمجھ جائے گا کہ واقعی تجھے سرور ملا ہے۔ جنت کی نعمتیں اگر چاہتا ہے کہ مجھے مل جائیں تو ماں کی قدر کر۔ اور پھر سن میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ آواز پکڑ رہا ہے۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر بتھا پیاں جنابا جو
ایک پل نہیں سی جیوں دے او شکلاں یاد نہ رہی جنابا جو ایک پل نہیں سی جیوں دے او شکلاں یاد نہ رہیا بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دا تاج محمد یارو ماواں ٹھنڈی باپ سراں دا تاج محمد یارو ماواں ٹھنڈی باپ مرے تے سر ننگا ہووے یارو میر مرنا کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی جان دیوار ڈرونا بنیو تے یارو ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی سی تو پاپ کمایا اج کتھے نے ہوتے جنہ لئی سی تو پاپ کمایا اج کتھے نے ہوتے رے گھر دے اللہ عز و جل نور خان صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے پیر صاحب آنے ہی والے ہیں تو ان کے آنے تک ایک اور کلام سماعت فرما لیں اس کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا درود پاک سے پہلے فضیلت سماعت فرما لیں حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن کب قیامت کے دن تم 1,00,000 بندے کی شفاعت کرو گے کون فرما رہے ہیں خود شفیع امم صاحب جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ قیامت کے دن 1,00,000 بندے کی شفاعت کرو گے پوچھا یا رسول اللہ میں اس قابل کیسے ہوا بتایا گیا تو اس قابل
تب ہوا ہے کہ تو نے میری ذات اقدس پر درود پاک زندگی میں کثرت سے پڑھے. تو محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ. یہ پہلے جس روٹین میں تھے نا وہ روٹین ٹھیک تھی. آواز کھینچ رہا ہے. پنجابی نعت ہے، اگر ہو سکے سمجھ میں آئے تو مل کر پڑھ لینا، نہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا. سبحان اللہ. ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں بھی کہوں. ایک شخص فوت ہو گیا اور فوتگی کے بعد اکثر احباب قبر کھودنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اب قبر کھودی جا رہی ہے اور پہلا کائی کا جنہیں ٹپا جیسے کہتے ہیں وہ مارا، خوشبو آنے لگی. اس وقت سے لے کر آخر قبر بننے تک، میت کو دفنانے تک خوشبوئیں آتی رہی. اس کے بیٹے سے پوچھا گیا اس بابا جی کا کام کیا تھا، کیا ایسا عمل اس نے کیا ہے کہ مٹی سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو اس نے بتایا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی حج نہیں کیا اس نے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ اسے بخش دے، لیکن ہاں ایک یاد ہے، صبح کو قرآن اٹھاتا تھا، قرآن اٹھاتے ہی انگلی لگا کر کہتا تھا اے بھی سچے، اے بھی سچے، اے بھی سچے، اے بھی سچے. بس یہی وجہ، اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرمائی ہے اور اس کی قبر کی مٹی سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو شاعر کی یعنی شعر کی آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو میں جو سنا رہا ہوں آپ نے وہ یہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، فضیلت ویسے بھی سن لی، چلو نعت سے پہلے درود سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. یہ بڑی محبت سے آئے ہیں، فضیلت آپ نے بھی سنی ہے، چلو درود بھی سن لیتے ہیں. تو نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا میلاد مصطفیٰ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی آئے نہ تھے کعبے کے ممبر پر کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر پر مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شہ عبدو جہاں تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام ان پر کہ جن نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام ان پر کہ جن نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام ان پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے دو جہاں کے تاجدار، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمانے بھر سے کوئی بھی ایسی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ دو شعر نعتن امن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سورم چلو، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، بلغ العلا
بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. آپ سب ادھر سے آجائے ادھر سے. ادھر کھڑے ہو سپیکر دیتا ہوں. ایک منٹ. آپ کے سامنے نعت پاک پیش کریں گے. اتنی دیر میں پیر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. وہ سفر پہ ہیں, تھوڑی لیٹ ہو ہی جاتی ہے. تو یہ جتنے نوجوان یہ بچے باہر بیٹھے ہیں, آپ تو یار اندر آ جاؤ. چلو بزرگوں کو سردی لگتی ہے, وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں. تو جتنے نوجوان یہ بچے باہر بیٹھے ہیں نا, وہ اندر آ جاؤ. اب قریب قریب ہو جائیں, انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. آپ سب نعت سنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے. ان آنکھوں کی نعمت کو ہی لے لیں. اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو پھر بولے نا سبحان اللہ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نیت سے پھر بولیں سبحان اللہ. نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روئے کون مکہ پہ نکارا گیا سب کی بچنیوں کو قرار آ گیا. روئی کون مکہ پہ نکارا گیا سب کی بچنیوں کو قرار آ گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. مرحبا مرحبا
ہر کسی نے کہا احمد مجتبی تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں، چار سو رحمتوں کی کٹا چھا گئی، دل کے گلشن میں فصل بہار آ گئی، چار سو رحمتوں کی کٹا چھا گئی، دل کے گلشن میں فصل بہار آ گئی، دل کا غم چا کھلا، دل کا غم چا کھلا، اسم اعظم ملا، ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں، حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی اے حلقے خدا، روز محشر کہے گی اے حلقے خدا، سب سے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ واحسن الجزا۔ بڑی پیاری آواز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہائے عقیدت بیان فرما رہے تھے۔ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، تمام یہاں آپ کلوز ہو جائیں، اب بار بار کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، اندر تشریف لے آئیں، خطاب سنیں، اندر آ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دھوپ لگنے لگ جائے، آپ خود ہی اندر آ جائیں گے تو بہتر نہیں ہے، پہلے ہی اندر آ جائیں تاکہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہم سب کے قریب بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر علماء کرام کی زیارت کرنا، پھر آپ کے سامنے سید علیہ رسول بھی تشریف فرما ہیں، ان کی زیارت کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو پھر ان کی اولاد اگر سامنے بیٹھی ہو تو پھر کیا ہی خوب ہے، کیا ہی خوب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اگر علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشے تو حدیث پاک کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ گھڑی بھر کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فکر کس کی کرنی ہے؟ بس فکر یہی کر لیں کہ کل بروز قیامت یہ ہماری سفارش فرما دیں کہ یا رسول اللہ آئے تھے، ضرور آئے تھے، محفل میں بیٹھے بھی تھے، آپ کے ذکر کو سنا بھی تھا، بولے بھی تھے، آوازیں بھی لگائی تھی، نعرہ لگانے والے نے نعرہ لگوایا تو یا رسول اللہ کی آوازیں بھی آئی تھی۔ فرشتہ یعنی فرشتوں کو رب بھیجتا ہے جب زمین پر کہ جاؤ زمین کا تعاقب کر کے آؤ، دیکھو کہ زمین پر میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ جب فرشتے جاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں ذرا توجہ تو کرو کہ اللہ عز و جل کے وہ مقرب فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو پھر جا کر کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟
یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز کی طلب کرتے ہیں؟ یا اللہ وہ جنت کی طلب کرتے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں جہنم سے نجات دی اور جنت عطا فرما دی۔ تو جتنے بھی آئے ہو حضور کے بلائے ہوئے، یہ نہ سوچا کرو کہ ہم، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، نہیں۔ عاشق مزاج والے لوگ ہی کھڑے ہو کر رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حبیب فیصل احمد صاحب مدثر العلی جلوگر ہیں، دعا ہے عزت ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ حدیث پاک سنیں، سرور بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ معلوم ہوا یہ جتنے بھی کلمات آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے ہی ارشاد فرمائے ہیں، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے تو زبان کو سنبھال کر بیٹھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر علم والوں سے پوچھو۔ یہ خزانے لٹانے آئے ہیں تو اپنی جھولیاں بھر کے جانا، کوئی بھی خالی نہ جائے، توجہ سے بیٹھنا۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے۔ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے نے، ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ ولی اللہ نظر نال تسخیر کر دے، انہاں نوں سبا تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غازی عشق بلال جیا چاہیدا اے، میرے مولا نوں رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غازی عشق بلال جیا چاہیدا اے، میرے مولا نوں رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ رب یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کالے رنگ کے آئے ہیں، بلالی رنگ کے بیٹھے ہیں، پکے رنگ کے بیٹھے ہیں، سفید رنگ کے بیٹھے ہیں، بس جو آیا ہے تو وہ پا کے جائے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بلا تمہید دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا
پیر فیصل احمد میروی صاحب مدد ذلہ العالی آستانہ عالیہ معراج شریف سے تشریف لائے ہیں. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے مزید علم میں بھی برکتیں عطا فرمائے, ان کی برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو اپنے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, 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 حیدری.